السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مشکات اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس چینل پہ تجوید کا ایک کورس چلا رہے ہیں۔ تجوید کے کورس میں آج ہم انشاءاللہ تلاوت کی کیفیات کے بارے میں بات کریں گے۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک اپنا انداز اور ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کی بھی کچھ طریقے ہیں۔ محترم بھائیو، تلاوت کی 3 کیفیات ہیں: ترتیل، حدر اور تدویر۔ انشاءاللہ آج ہم ان تینوں کو بیان کریں گے۔ محترم بھائیو، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قاری اس طرح تلاوت کرے، یعنی مطلب اتنا آہستہ تلاوت کرے کہ سننے والا اس میں خوب غور اور فکر کر سکے، یعنی سننے والے کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ اس میں سوچ اور فکر کر سکتا ہے اور اس کے معانی اور الفاظ کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ یہ ترتیل کی صورت ہے، یعنی اتنا آہستہ آہستہ اور اتنا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا کہ سننے والے کو اس کا معانی اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم سب کچھ واضح ہو جائے۔ ہم آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ محترم بھائیو، یہ ترتیل کا ایک مثال ہے۔ جس طرح ہم نے آہستہ آہستہ بیان کیا، اسی طرح پڑھنے کو ترتیل کہا جاتا ہے، یعنی سننے والے کو اتنا موقع اس میں ملتا ہے کہ وہ اس میں اس کے معانی، اس کے مطالب اور اس کے مقاصد کو سمجھ سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے بیان کیا۔ مثلا اتنا آہستہ آہستہ پڑھنا کہ اس میں بندہ خوب سوچ اور فکر کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، دوسرا نمبر حدر ہے۔ تلاوت کی کیفیت میں جو دوسرا نمبر کیفیت ہے وہ حدر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سبق کو تو آہستہ آہستہ پڑھے، لیکن اس میں ایک قسم کی تیزی ہو، یعنی اس میں بندہ اگر سوچ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، کہ بندہ تجوید کے قواعد کے لحاظ سے تو تلاوت صحیح کرتا ہو، لیکن اس میں ایک قسم کی تیزی ہو، یعنی تجوید کے جو قواعد اور جو اصول ہے، تجوید کی جو رولز ہے، اسی کے مطابق تو درست ہو، لیکن تلاوت میں ایک قسم کی تیزی ہو، یعنی اگر سننے والا چاہے تو اس میں سوچ اور فکر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ محترم بھائیو، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ حدر کے لیے ایک مثال تھا، یعنی حدر اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت کی کیفیت میں جو تیسرا نمبر کیفیت ہے وہ تدویر کا ہے۔ تلاوت کی کیفیت میں، یعنی تلاوت کی جو طریقے ہیں، اس میں جو تیسرا نمبر طریقہ ہے اور جو تیسرا نمبر کیفیت ہے وہ تدویر کا ہے۔
محترم بھائیو، تدویر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیل اور حدر کے درمیان پڑھنا، یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان سبق پڑھنے کو تدویر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں نہ تو بہت تیزی ہو اور نہ بہت سستی ہو، اس میں نہ بہت تیزی ہو اور نہ بہت آہستگی کے ساتھ ہو، بلکہ درمیان ہو۔ یعنی اس کے لیے بھی ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ تو یہ تدویر کا مثال ہے، یعنی یہ ہم نے نہ بہت آہستہ پڑھا اور نہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھا۔ محترم بھائیو، یہ جو تین طریقے ہم نے بیان کیے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کے طریقے ہیں۔ یعنی اگر بندہ تلاوت کرتا ہے تو ان تین طریقوں کے ساتھ کرے گا۔ عام طور پہ یہ طریقے چلتا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن جو مشہور ہے اور جو عام طور پہ چلتا ہے وہ یہی طریقے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس پہ خوب مشق کریں اور اس کی تعریف کو سمجھیں کہ ترتیل کیا ہے، حدر کیا ہے اور تدویر کیا ہے۔ اور یہ ہم نے بہت آسان طریقے کے ساتھ بیان کیا۔ ترتیل میں بہت آہستگی ہوتی ہے، یعنی بندہ اس میں سوچ اور فکر کر سکتا ہے۔ حدر میں ایک قسم کی تیزی ہوتی ہے، تجوید کے قواعد کے مطابق ہوتا ہے لیکن ایک قسم کی تیزی ہوتی ہے اس میں، اور تدویر حدر اور ترتیل کے درمیان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور یہ کورس جو ہم نے شروع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو مستفید کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ کے حفظ و امان میں۔ لہذا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ کے حفظ و امان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔